الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں ایک ترتیب احادیث کی ذکر کی تھی کہ قیامت کے دن جب قیامت قائم ہوگی اور انبیاء بھی پریشان ہوں گے، بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، تو اس وقت کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے پناہ دیں گے، اور اللہ کے عرش کی ہیبت اور شان کیسی ہوگی وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، سمجھ بھی نہیں سکتے۔ البتہ وہ چند باتیں ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہیں، وہ میں نے ذکر کی تھی پچھلے جمعے کو۔ ان میں سب سے پہلا شخص جس کو اللہ رب العزت اپنے عرش کے نیچے پناہ دیں گے وہ ہوگا امام عادل، بعض روایت میں امام مقتصد، بعض روایت میں الامام المقسط، تمام نام ہے امام عادل کے، یعنی اس کا اطلاق مختلف لوگوں پر ہوتا ہے جن کا ذکر میں آج انشاءاللہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان المقسطین عند اللہ علی منابر نور عن یمین اللہ تعالی عز وجل، کہ مقسطین کا لفظی ترجمہ ہے انصاف کرنے والے، امام عادل کا لفظی ترجمہ ہے انصاف کرنے والے، مگر عادل کی صحیح انٹرپریٹیشن وہ یہ نہیں ہے کہ انصاف کرنا، بلکہ عادل کی صحیح انٹرپریٹیشن کچھ اور ہے جس کو میں ابھی انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ اور الامام سے مراد وہ شخص ہے کہ جو کسی بھی درجے میں کسی بھی ذمہ داری کا مستحق ہے یا پھر اس کو ذمہ داری ملی ہوئی ہے، جیسے ایک باپ ہے، جیسے ایک ماں ہے، جیسے ایک بیوی ہے، اس کی بھی ذمہ داری امام عادل کی ہے کہ وہ عدل کرے۔ عدل کیا ہوتا ہے؟ عدل کا مطلب انصاف نہیں ہوتا، اس کا لفظی ترجمہ ہم انصاف سے کرتے ہیں، مگر اس کی صحیح انٹرپریٹیشن لفظ انصاف سے نہیں ہوتی، بلکہ انصاف کا مطلب ہوتا ہے کہ 50-50، حالانکہ بعض دفعہ 50-50 تو انصاف نہیں ہوتا، کسی کا 70 ہوتا ہے، کسی کا 30 ہوتا ہے، کسی کا 90 ہوتا ہے، کسی کا 10 ہوتا ہے، کسی کا 100% ہوتا ہے، دوسری طرف 0 ہوتا ہے۔ تو عادل کو تو وہاں بھی فیصلہ کرنا پڑتا ہے انصاف کے ساتھ کہ اس کو سزائے موت ہے اور یہ بری ہے، کہ اس کو سزائے موت ہے، یہ 100% سزا کا مستحق ہے اور یہ شخص بری ہے، تو وہاں پر بھی عدل ہوتا ہے۔ انصاف اس کو نہیں، انصاف تو نصف کو کہتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں چونکہ اس کے علاوہ کوئی لفظ نہیں ہے تو اس وجہ سے ہم ترجمہ انصاف سے کر دیتے ہیں، ورنہ عدل کی انٹرپریٹیشن اپنی ہے، ایک الگ معنی ہے اس کا۔ تو عدل کہتے ہیں ہر چیز کو اپنے صحیح مقام پر رکھنا، ہر چیز کو اپنے درست مقام پر رکھنا۔ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، دوسری روایت میں الا، خوب غور سے سنو، کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر بندہ صاحب اقتدار ہے، تم میں سے ہر بندہ مسئول ہے، تم میں ہر بندہ ریسپانسبل ہے۔ اور اس حدیث میں جو لوگ مراد ہیں وہ ہیں ریسپانسبل لوگ، الامام العادل، ہر وہ بندہ جو ریسپانسبل ہے۔ باپ کی ذمہ داری کیا کچھ ہوتی ہے، اس کے ساتھ عدل کرنا، ماں کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، اس کے ساتھ عدل کرنا، حکمران کی کیا ذمہ داری ہے، اس کے ساتھ عدل کرنا، یہ سارا کا سارا امام عادل کے زمرے میں آتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے امام عادل ہماری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مقام اور محل کے اعتبار سے عدل کیا اور وہ عدل دکھایا بھی۔
اس کا سب سے پہلا مصداق وہ لوگ ہیں جو کہ ائمۃ المسلمین ہیں، یعنی مسلمانوں کے مقتدا ہیں، مسلمانوں کے پیشوا ہیں، مسلمانوں کے رہنما ہیں۔ اس میں تمام قسم کے وہ لوگ جن کو کوئی بھی منصب حاصل ہے، چاہے وہ کمیٹی کا منصب حاصل ہے، چاہے وہ سوسائٹی کے صدر ہیں، چاہے وہ کسی کونسل کے صدر ہیں، چاہے وہ کسی بھی درجے کے کوئی ذمہ دار ہیں، ہر بندہ اس امامت کے زمرے میں آتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور وہ ان لوگوں کی جو تمہارے اندر ذمہ دار ہیں۔ چنانچہ اسلام ایک پورا ضابطہ حیات ہے، ہر شخص کو اللہ رب العزت نے کسی بھی چیز کا ذمہ دار بنایا ہے اور اس کو وہ ذمہ داری صحیح طریقے سے ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ ادا نہیں کرتا ہے تو پھر وہ اللہ کے ہاں مجرم ہے، لوگوں کے ہاں بھی مجرم ہے، لیکن لوگوں کے ہاں مجرم وہ بعد میں ہے، اللہ کے ہاں پہلے ہے۔ الحمدللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب فتح مکہ ہوا تو فتح مکہ کے موقع پر آپ مکہ پہنچے اور وہاں پر لوگوں کو اتنا نہیں معلوم تھا اسلامی سزاؤں کا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مقدمہ لایا گیا کہ ایک عورت ہے جس کا نام فاطمہ ہے، اس عورت نے چوری کی۔ وہ بڑے قریش کے معزز خاندان کی عورت تھی اور بڑی شرافت والی عورت تھی اور بڑی شریف النسب اور شریف النسل تھی، لوگ بڑی عزت کیا کرتے تھے۔ تو حضرت ابوبکر کے پاس گئے کہ یہ بہت بڑا خاندان ہے، اگر اس کی عورت کا ہاتھ کٹ جاتا ہے تو پھر بڑا مسئلہ ہوگا، تو ایک برا امپریشن پڑے گا اسلام کا کہ اسلام آج آیا، مکہ کو آج فتح کیا اور آج ہی ایک عورت کے ہاتھ کاٹ دیے جائے تو اسلام کا ایک نیگیٹو امپریشن لوگوں کے اوپر جائے گا۔ حضرت ابوبکر نے کہا میں سفارش نہیں کر سکتا، حضرت عمر نے فرمایا میں سفارش نہیں کر سکتا، حضرت علی کے پاس آئے تو حضرت علی اللہ کے نبی کے مزاج کو سمجھتے تھے، فرماتے تھے کہ اللہ کے نبی کے جو معاملات ہیں وہ تو اللہ کے حکم کتابیں ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، تمام معاملات اللہ کے حکم کتابیں ہیں۔ جب اللہ کے حکم کتابیں ہیں تو کہیں میں اپنی رائے دے دوں تو مسئلہ ہو جائے گا۔ چنانچہ کسی چھوٹے بچے کو جو اللہ کے نبی کے قریب ہیں، حضرت اسامہ بن زید جو کہ چھوٹے تھے، جن کے ساتھ حلم اور بردباری کا معاملہ ہو سکتا تھا، تو حضرت اسامہ بن زید کو کہا کہ آپ جائیے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سفارش کیجیے۔ تو حضرت اسامہ بن زید نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا مدعا پیش کیا، تو آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آپ انتہائی سخت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ اللہ کے حکم کے سامنے تم نے سفارش کی تو کی کیوں؟ اللہ کا حکم نافذ ہونا یہ ضروری ہے، اور اگر عمرا بڑے لوگوں پہ اللہ کا حکم نافذ نہیں ہوگا تو چھوٹوں پر بھی اللہ کا حکم نافذ نہیں ہوگا۔ پھر آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی، یہ تو اس قبیلے کی فاطمہ ہے، یہ تو اس قبیلے کی فاطمہ ہے، اگر محمد کی بیٹی بھی چوری کرتی تو بھی میں اس کا ہاتھ کاٹتا۔ ہمارے فقہا محدثین یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آپ نے اپنی بیٹیا کا نام مبارک لیا، لیکن محدثین یہاں پر نام مبارک نہیں لیتے کہ کہیں ان کی طرف والد تو لے سکتا ہے مگر ہم نہ لیں، اگرچہ بعض محدثین نے حدیث کو ذکر کرتے وقت اشارہ بعد میں کر دیا، مگر ادب کا تقاضا ہے کہ وہاں پر نام مبارک نہ لیا جائے۔ تو پھر ان کا جب ہاتھ کٹا تو آپ اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے، تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ اللہ کا حکم نافذ نہ فرماتے؟ کہا میں عدل نہ کروں؟ اللہ کے حکم کو نافذ کرنا یہ 60 برس عبادت سے افضل ہے، اللہ کے حکم کو نافذ کرنا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں اللہ کا حکم نافذ کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو عام طور پہ کہتے تھے حضرت عبداللہ، ان کو ابن مسعود نہیں کہتے تھے، اس لیے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا جو جسم تھا اور جو حلیہ تھا وہ ایسا نہیں تھا کہ جیسے عربوں کی ایک خاص پرسنالٹی ہوتی ہے، عربوں کی خاص کہ اونچا قد ہوتا تھا، ابھرا ہوا سینہ ہوتا تھا، اور کندھے چوڑے ہوتے تھے، بڑے بڑے ہاتھ ہوتے تھے، تلوار پکڑتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ وہ پورا تلوار کا دستہ ان کے ہاتھ میں آ جاتا تھا، تو بڑی ان کی ایک شخصیت پرسنالٹی ہوتی تھی۔
حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بالکل چھوٹے سے قد کے تھے اور کندھے پچکے ہوئے، سینہ پچکا ہوا، تو ان کو کہتے تھے ابن ام عبد، ابن ام عبد۔ تو اب ان کی یہ پرسنالٹی تھی، لیکن چونکہ نئے نئے صحابی ہوئے تھے، علمی معیار اور مقام اتنا نہیں تھا اور پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو ایک جگہ زمین دی، اور وہ زمین حضرت ابن مسعود نے لی تو انصاری صحابہ جو مدینہ میں بیس کر رہے تھے، یعنی گراؤنڈ سارا ان کے پاس تھا اور مدینے میں بڑی طاقت ان کے پاس تھی، وہ مدینے میں یعنی مسلمانوں کی بیس تھے، مسلمانوں کا خیال رکھنا سارا انصار کا کام تھا۔ تو ظاہری بات ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام انصار ایک بڑا درجہ رکھتے تھے، جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی۔ جب بھی انصار باہر جاتے، کسی دوسرے شہر جاتے، کسی دوسرے ملک جاتے، حتیٰ کہ مکے جاتے، تو انصار کے پاس یہی بات ہوتی کہ بھئی آپ لوگوں نے کیوں پناہ دی اجنبی لوگوں کو، ان کی وجہ سے تمہارے اوپر حملے ہو رہے ہیں، ان کی وجہ سے تمہارے ساتھ یہ معاملات ہو رہے ہیں۔ تو انسان ہونے کے ناطے اس طرح کی بہت سے خدشات انصار کو لائق ہوتے تھے، حتیٰ کہ غزوہ بدر 3 ہجری میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بدر کے لیے نکلے ہیں تو آپ نے کئی مقام پر رک کر انصار سے بات کی کہ اگر تم چاہو تو ہم حملہ کریں گے، اگر تم نہیں چاہو گے تو ہم حملہ نہیں کریں گے۔ یعنی اشیر الی ایھا الناس، یہ تو نہیں کہا کہ اگر تم چاہو، لیکن بار بار انصار کو اشارہ کیا کہ وہ لوگ ہمارے ساتھ شامل ہیں یا نہیں۔ تو بدر کے مقام پر بھی ایسے کیا۔ تو انصار کی ایک بڑی ویلیو تھی۔ احزاب کے موقع پر، قریظہ کے موقع پر آپ نے فرمایا سعد بن معاذ فیصلہ کریں گے ان کے بارے میں۔ تو انصار کی ایک بڑی ویلیو تھی اور انصار کا ایک بڑا مقام تھا، سوسائٹی کے لیے ان کا ایک بہت بڑا کردار تھا۔ اسی سوسائٹی میں ایک پلاٹ، ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن مسعود کو دی، تو دائیں بھی انصاری صحابہ تھے اور بائیں بھی انصاری صحابہ تھے۔ شریعت بھی کہتے شفا کا حق، اور ہمارا قانون بھی کہتا ہے کہ آپ کے پڑوس میں کون رہتا ہے آپ اس کو ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ یہ آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کہ یا رسول اللہ، ابن مسعود آپ کے ساتھی ہیں، مہاجر ہیں، لیکن ان کو جو باغ ملا ہے، کھیت ملا ہے، وہ ہمارے کھیتوں کے درمیان ملا ہے، تو بہتر ہوگا آپ ابن مسعود کو کوئی اور علاقہ دے دیں، کسی اور جگہ پر دے دیں کہ آپ کے پاس جگہوں کی کمی تو نہیں ہے، تو آپ ابن مسعود کو وہ دے دیں تاکہ ہم یہاں پر اکٹھے رہتے ہیں تو کوئی زیادہ مسئلہ نہ ہو۔ اب یہاں پر انصار کا جاہ جلال اپنی جگہ مضبوط تھا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک بندے کو حق دے چکے تھے، بعد از مشورہ دے چکے تھے، اور یعنی ایک کابینہ نے فیصلہ کیا، تو محض کسی شخص کے جاہ جلال میں آ کے اس جگہ کو تبدیل کر دینا یہ مناسب نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جب میں کسی کو ایک حق دے چکا ہوں، اب پیغمبر کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ محض تمہاری شان کی وجہ سے، محض تمہارے اونچے مرتبے کی وجہ سے، محض تمہارے تعاون کی وجہ سے ہم ایک بندے سے اس کا حق واپس لے لیں اور اس کو کسی دوسری جگہ پر آباد کریں، اس کو وحشت ہوگی، یہ مناسب نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح عدل قائم کیا کہ اگر ابتدا کے اندر کسی کے جاہ و جلال سے متاثر ہو کر کسی کا گھر، کسی غریب کا گھر، کسی چھوٹے آدمی کا گھر تبدیل کر دیا جائے تو یہ انصاف کے سخت منافی ہے۔ جب انصاف کے منافی ہے تو آپ نے اس فیصلے کو نافذ کیا کہ ان کے اوپر چاہے کتنا ناگوار گزرے، چاہے ان کو کتنا برا لگے، آپ نے اس نظم کو نافذ کیا۔ یہ عدل آپ نے کر کے دکھایا۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں کہ ہمارے حضرات اکابر نے، صحابہ کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، سور من حیات تابعین میں کتابیں بھری ہوئی ہیں اور سور من حیات صحابہ میں کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک کیس آیا، حضرت عمر بن عاص کے بیٹے کا، حضرت عمر بن عاص کے بیٹے کا کیس آیا، اور وہ کیس بڑا عجیب سا تھا۔ وہ یہ تھا کہ انہوں نے نبیذ پی۔ جب نبیذ پی تو نبیذ اور شراب، اصل میں پہلے نبیذ بنتی ہے اور پھر اس سے شراب بنتی ہے، مگر ان کو پتہ نہیں چلا کہ وہ نبیذ حد سکر تک پہنچ گئی۔ حد سکر کا مطلب ہے کہ
کہ وہ شراب کی باؤنڈریز میں داخل ہو چکی تھی مگر ان کو نہیں پتا چلا، اور انہوں نے وہ پی لی۔ جب انہوں نے پی تو حضرت عبد الرحمن نے ان کو بلایا کہ بھئی یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے اعتراف کیا کہ مجھے پتہ نہیں چلا لیکن میں شراب پی گیا، تو اب آپ میرے اوپر حد نافذ کریں۔ تو حضرت عبد الرحمن نے کہا کہ بھئی عمر بن عاص کا بیٹا ہے اور مصر کے بڑے حکمران ہیں، ان کا بیٹا ہے اور پی بھی غلطی سے ہے، تو کہا چلو ٹھیک ہے میں حد نافذ کرتا ہوں، اور کوڑے مارنے والے سے کہا کہ اس کو کوڑے لگاؤ مگر ہلکے لگانا کہ اس کو کچھ تکلیف زیادہ نہ ہو۔ تو جب یہ معاملہ ہوا تو حضرت عمر تک خبر پہنچی اور حضرت عمر نے ڈانٹا باقاعدہ کہ تم نے ایک حکمران کے بیٹے کو دیکھتے ہوئے کوڑے ہلکے کیوں لگوائے، لہذا حد دوبارہ نافذ کرو۔ حیات الصحابہ جلد نمبر 2 میں قصہ لکھا ہے، مزید تحقیق نہیں ہے مجھے کہ اس سے اوپر بھی کچھ ہوا، لیکن اتنا لازمی ہے کہ حضرت عمر نے دوبارہ حکم دیا کہ اس کو دوبارہ حد نافذ کی جائے کہ یہ حد ٹھیک طریقے سے نافذ نہیں ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑا خریدا اور وہ گھوڑا خریدا، بہتوں کیا، پیسے دیے، گھوڑے پہ بیٹھے اور بیٹھ کے چلے ہیں، کافی دور تک گئے ہیں تو گھوڑا کمزور اور لاغر نظر آیا۔ پتہ چلا کہ گھوڑا تو بیمار ہے۔ جب گھوڑا بیمار ہے لے کر واپس ہے کہ بھئی یہ آپ کا گھوڑا ہے، یہ تو بیمار ہے۔ تو کہنے لگے کہ جب آپ نے مجھ سے گھوڑا خریدا تھا تو کیا یہ گھوڑا اس وقت صحت مند تھا یا بیمار تھا؟ اس وقت تو ٹھیک تھا، عرب ہیں، عرب تو گھوڑے کو دیکھ کے پہچان جاتے ہیں۔ تو جیسے بچے آج کل موبائل دیکھ کے پہچان جاتے ہیں یہ کون سا ہے، ہمیں تو نہیں پتا، جب بچوں کو پتہ چل جاتا ہے تو عرب گھوڑا دیکھ کے پہچان جاتے ہیں۔ اس وقت تو ٹھیک تھا۔ تو اس نے کہا ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک بندے کو حکم بناتے ہیں۔ چنانچہ حضرت شریح وہاں موجود تھے، ایک تابعی، ان کو کہا کہ آپ فیصلہ کیجئے۔ جب انہوں نے حضرت عمر سے بیان لیا کہ آپ اپنا بیان دیجئے، حضرت عمر نے کہا کہ جب میں نے گھوڑا لیا اس وقت تو صحت مند تھا، مگر میں اس پر بیٹھ کو چند میل چلا ہوں تو مجھے پتا چلا کہ یہ تو چلنے کے قابل نہیں، لہذا اس کی بیماری ظاہر ہو گئی، لہذا میں چاہتا ہوں اس کو واپس کروں۔ تو اس بندے نے کہا کہ جب میں نے ان کو گھوڑا دیا تھا اس وقت صحت مند تھا، لہذا اگر یہ مجھے واپس کرنا چاہتے ہیں تو صحت مند واپس کریں، کیونکہ بیمار ہوا تو ان کا مقدر ہے، تو یہ اس وقت یہ صحت مند تھا، جا کے بیمار ہوا ہے، اس میں میرا کوئی قصور نہیں، مجھے صحت مند گھوڑا واپس کریں، اپنے پیسے واپس لے لیں۔ قاضی شریح نے کہا کہ بات تو یہی اور میں فیصلہ اسی پہ سناتا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا شریح کیا واقعی مسئلہ ایسے ہے؟ کہا جی بالکل ایسے۔ تو جب ایسے مسئلہ ہے عمر کو بھی سمجھ میں نہیں آئی تو ٹھیک ہے گھوڑا اس کا ہوا، لیکن آپ بتائیں کہ اگر میں آپ کو مسلمانوں کا قاضی القضاء مقرر کروں تو آپ لگیں گے، چیف جسٹس لگیں گے کہ اللہ نے جو آپ کو سمجھ دی ہے وہ سمجھ تو یہاں پہ کسی سے نہیں ملے گی، عمر کے پاس وہ سمجھ نہیں؟ کہا بالکل لگوں گا۔ چنانچہ قاضی شریح کو قاضی القضاء بنایا، حضرت عمر کے زمانے میں، حضرت عثمان کے زمانے میں، حضرت علی کے زمانے میں، پھر حضرت حسن کے زمانے میں، حضرت عبداللہ بن زبیر کے زمانے میں، حضرت معاویہ کے زمانے میں 107 سال کی عمر تک یہ قاضی القضات رہے، اور اس کے بعد ایک شخص نے کہا کہ آپ قاضی القضات کا عہدہ چھوڑ دیجئے، تو ایک لمحے میں اپنا عہدے کو چھوڑ کے معاملے کو ختم کر لیا۔ یہ ہوتے ہیں امام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف فیصلہ خلاف دیا، اور وہ ان کو انعام دے رہے ہیں کہ تم نے فیصلہ بالکل ٹھیک دیا۔ یہ ہوتا ہے امام عادل۔ یہ قصے بس سنانے کے رہ گئے، میں بہت سارے قصے آپ کو سنانا چاہتا ہوں لیکن وقت نہیں ہے کہ کس طرح مسلمانوں نے اپنے زمانے میں عدل کیا، مگر بات وہی ہے کہ ہمارے پاس یہ صرف واقعات رہ گئے۔ ہمارے حکمرانوں کو تو ہم میں ہر کوئی سنانا چاہتے کہ دیکھو ہمارا نظام عدل کتنا مضبوط تھا، مگر یہ حدیث صرف حکمرانوں کے لیے نہیں، یہ حدیث والد کے لیے بھی ہے، یہ حدیث والدہ کے لیے بھی ہے، یہ حدیث استاد کے لیے بھی ہے، یہ حدیث ہر کام کرنے والے کے لیے۔ ایک چھوٹا سا کلرک ہے، اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنا کام عدل سے کرے۔ آج ہمارے ایک چھوٹا سا الیکٹریشین وہ اپنا کام ایمانداری سے نہیں کرتا۔ آج ہمارے محلے میں
کام کرنے والا ایک چھوٹا سا کاریگر وہ بھی جہاں موقع ملے گا ڈنڈی مارے گا. ایک چھوٹا الیکٹریشین، ایک چھوٹا فریج ٹھیک کرنے والا، ایک بلب لگانے والا، وہ کہیں نہ کہیں ڈنڈی مارے گا. وہ امام عادل نہیں. ایک والد اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا. اگر بچے گھر میں آپ کے نماز نہیں پڑھتے تو یہ والد کی ذمہ داری ہے. والد کی گردن پکڑی جائے گی، تو نے گھر میں عدل نافذ کیوں نہیں کیا؟ تو نے اپنے گھر میں دین نافذ کیوں نہیں کیا؟ اگر ایک والد کی بیٹی گھر سے بے پردہ نکل رہی ہے، اللہ کی نافرمانی شرعام کر رہی ہے، تو والد کو پوچھا جائے گا، ماں کو پوچھا جائے گا تو نے اپنے گھر میں دین اسلام کیوں نافذ نہیں کیا؟ تو بڑے نعرے ماں پاکستان میں یہ کرو، پاکستان کی عدالتوں میں عدل نافذ کرو، پاکستان کی تھانوں میں عدل نہیں ہے، پاکستان کی کچہریوں میں عدل نہیں ہے، ہمارے شہر کی عدالتوں میں عدل نہیں ہے. ہمارے گھر میں بھی تو عدل نہیں ہے. ہمارے گھر میں بھی تو اسلام بکا ہوا ہے. ہمارے گھروں میں بھی بے نمازی پڑھ رہے ہیں، ہمارے بچے بے نمازی پڑھ رہے ہیں. ہمارے گھروں میں گانے چل رہے ہیں اور بچے اس کے اوپر ناچ رہے ہیں، تھرک رہے ہیں. اور کون سکھا رہا ہے؟ ماں سکھا رہی ہے. یہ ماں امام عادل ہے؟ یہ باپ امام عادل ہے؟ اس کو اسکول کا پتہ چلے گا، کالج کا پتہ چلے گا، یونیورسٹی کا پتہ چلے گا، مگر نہیں پتہ چلے گا تو دین کا پتہ نہیں چلے گا. 40 سال حضرت یعقوب علیہ السلام روئے کم از کم، ورنہ بعض روایت 53 سال، 35 سے 53 سال کی اقوال ہے. حضرت یعقوب روئے، پھر پتہ چلا کہ یوسف زندہ ہے. تو یوسف نہ صرف زندہ ہے بلکہ بڑے عہدے پر ہے. تو بچوں سے پوچھا میرے بیٹے کا کیا حال ہے؟ کہنے لگے ابا وہ بادشاہ ہے. اب بادشاہ کو چھوڑو، یہ بتاؤ اس کا دین کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے. کہ واہ سبحان اللہ، اب مجھے اطمینان ہے، اب میں خوش ہوں. ہمارے بچے کی تنخواہ لگ جائے 5 فگر کے اندر، یعنی لاکھ میں لگ جائے، 5 لاکھ لگ جائے، 6 لاکھ، بڑے خوش ہو، بڑے مطمئن ہے. وہ نمازی بھی ہے کہ نہیں؟ وہ قرآن پہ پڑھتا ہے کہ نہیں؟ ہمارے حضرت کے پاس ایک صاحب آئے کہ حضرت میرے بچے اتنے نافرمان ہو گئے، اتنے نافرمان ہو گئے کہ رات کو کلب میں جاتے ہیں، انڈیا کی بات کرو، رات کلب میں جاتے ہیں، اور رات کلب میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا انتظار مت کرنا، ایک گھر میں رہتے ہیں، 6 دن ملاقات نہیں ہوتی. آپ میرے بچوں کو سمجھائیں، میں آپ کو اپنے گھر لے کے جاتا ہوں، آپ کا بیان کرواتا ہوں، آپ میرے بچوں کو سمجھائیں. تو مولانا صاحب ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، فرمایا بچپن میں آپ نے اس کو اللہ کا حق نہیں سکھایا، آج میں اس کو آپ کا حق کیسے سکھا سکتا ہوں؟ ہمیں حکم ہے، آپ کو حکم ہے، ہر بندے کو حکم، گھر میں امام عادل بنے. گھر میں امام عادل بننا باپ کی ذمہ داری ہے، ماں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو دین پہ کاربند کرے، نہ کرے تو کان سے پکڑ کر اٹھائے. ہمارے پاس تو صرف کہانیاں رہے گی کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی والدہ نے کہا تھا بیٹا سچ بولنا، بیٹا سچ بولنا، چاہے تیرا سارا مال چلا جائے. یہ 40 دینار نکال کے سامنے رکھ دیے کہ میری ماں نے مجھے کہا تھا سچ بولنا. آج تو ماں کہتی ہوں بتانا نہیں کسی کو، چپ ہو جو، بتانا نہیں کسی کو، ہمارے گھر میں یہ ہوتا ہے، ہمارے گھر. ماں آج جھوٹ بولنا سکھا رہی ہے، باپ آج جھوٹ بولنا سکھا رہا ہے، اور سمجھتے نہیں کہ جھوٹ جو ہے امورل چیز ہے، ایک غلط چیز ہے. ہم اپنے بچوں کو امورلٹی سکھا رہے ہیں جو دین کے خلاف. ہمارا دین تو سارا مورل ہے نا، مورل چیزیں ہیں، دین مورلٹی سکھاتا ہے. ہم خود اپنی اولاد کو امورلٹی پہ لے کے آ رہے ہیں، تو پھر کیسے ہم یہ کلیم کریں گے؟ امام عادل یہ عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. اس میں وہ والد بھی ہے جو اپنی اولاد کو دین پہ چلاتا ہے، وہ ماں بھی ہے جو اپنی اولاد کو دین پہ چلاتی ہے. جی میری تو شادی نہیں ہوئی، تو اپنی ذات کو چلاؤ، اپنی ذات کو دین کے اوپر چلاؤ، اپنے 6 فٹ کے جسے کو دین کے اوپر چلاؤ کہ اس کو نماز میں اللہ کا پابند بناؤ، قرآن میں اللہ کا پابند بناؤ. اللہ انشاءاللہ عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سنتیں پڑھ لیجیے.